نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل اور انعام و احسان و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ سید الایام جمعۃ المبارکہ عطا فرمایا۔ یہ ماہ خیر، ماہ برکت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ آج عید کا تیسرا دن ہے۔ دیکھو، جو حضرات سنتیں پڑھ چکے ہیں، جگہ بیچ میں خالی چھوڑا مت کرو، یا تو بیٹھو بیچ سے تاکہ آنے والے کو ادھر سائیڈ میں جگہ مل جائے اور آنے والے کو ادھر سائیڈ میں جگہ مل جائے۔ دونوں بیچ گھیر کر آپ حضرات تشریف رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں نمازی آئے گا تو آپ کے سامنے سے گزرے گا۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ انگاروں پر چلنا بہتر ہوگا نمازی کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ، میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بھی پیغام آپ تک پہنچتا ہے الحمدللہ آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت دلی خوشی ہے اور میں قلبی دعائیں بھی کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے۔ میں صرف اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ آپ تمامی حضرات کے لیے بھی رب سے میں خصوصی طور پر مانگا کرتا ہوں۔ میں اسی لیے آپ لوگوں کو یہ مسائل، ساری چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ دھیرے دھیرے ایک ایک مسئلے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے، اگر جگہ ہو تو اپنے ایمانی بھائی کے لیے تھوڑا سا جگہ دے دیں، اور تاکہ آنے والوں کو پیچھے بھی جگہ مل جائے، اور اوپر جو حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی صفوں میں جگہ بنا کر پیچھے آنے والے اپنے بھائیوں کو جگہ دیں۔ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کا وقت 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر اور 12 تاریخ کی مغرب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک قربانی کا وقت ہے، جس میں 2 دن گزر چکے، آج تیسرا دن ہے۔ آج سورج ڈوبنے تک جو ہے قربانی کا وقت باقی ہے۔
جو حضرات ابھی تک قربانی نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے، قربانی واجب ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جو صاحب نصاب ہے اسے قربانی کرنا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ لیں کہ ہم یہ صدقہ کر دیں، ہم کسی غریب کو مسکین کو بجائے قربانی کرنے کے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے بھائی قربانی تو سبھی کر رہے ہیں، کچھ پیسے غریبوں کو بھی دے دیں گے تو ہماری قربانی ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ قربانی کے دنوں میں آپ قربانی ہی کریں گے، وہ پیسہ صدقہ نہیں کریں گے۔ ہاں، شامت اعمال سے، سستی کاہلی کی وجہ سے اگر 3 دن تک قربانی نہ کر سکے وہ شخص، تیسرا دن یعنی آج کا مغرب کا وقت آ جائے قریب، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اس پر اب یہ لازم ہے سورج ڈوبنے کے بعد کہ اتنی رقم وہ صدقہ کرے گا۔ اتنی رقم صدقہ کرے گا کب؟ جب یہ علت پائی جائے کہ تینوں دن وہ نہ کر سکا، مغرب کے وقت تک وہ نہ کر سکا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کا وہ پیسہ، وہ حصے کا وہ پیسہ جو اس نے نیت کی تھی، تو وہ پیسہ صدقہ کرے گا۔ نہیں کرے گا تو وہ واجب اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 دن میں سے ہم یہ سوچیں کہ بھائی قربانی تو سبھی کر رہے ہیں، چلو قربانی ہمیں بھی کرنا ہے، ہم نہ کر کے وہ پیسہ ہم صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، تو وہ صدقہ خیرات کرنا الگ نفع دے گا آپ کو، اس کا ثواب تو الگ ملے گا، لیکن قربانی آپ کے ذمے میں واجب رہے گی جب تک آپ اس کا پیسہ قربانی کے نام سے صدقہ نہ کر دیں۔ وہ بھی کب؟ جب تیسرا دن مکمل ہو جائے سورج ڈوبنے کے بعد۔ آئندہ سال یہ سوچ لیں کہ چلو پچھلے سال نہیں کی اس سال کر لوں، اس سال کی تو ہو جائے گی لیکن پچھلے سال کی پھر باقی رہے گی۔ جب تک وہ پیسہ صدقہ نہ کرے وہ قربانی باقی ہی چلتی رہے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسا نہ کرو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب بنے۔ آئی سمجھ میں؟ جن حضرات نے قربانی نہیں کی ہے وہ حضرات جو ہیں آج قربانی کر لیں، مغرب تک ابھی وقت ہے، سورج ڈوبنے تک وقت ہے، اس وقت تک جو ہے وہ حضرات کر لیں۔ غروب آفتاب کا کیا ٹائم ہے حضرت؟ 6:43 دیکھ لیں ایک نظر، تو اسے قربانی کر دینا چاہیے شام سورج ڈوبنے تک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آئیے میں اب اپنے موضوع کی طرف چلوں۔ 6:49 6:49 تک قربانی کا وقت ہے آج۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور 6:50 پر جو ہے آپ کو وہ رقم صدقہ کرنا پڑ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج قربانی کر لیں، قربانی کر کے جو ہے جس کا حق ہے اسے حق پہنچا دیں، خود بھی رکھیں، دوسروں تک بھی اس کا حق پہنچائیں۔ بڑے دکھ کی یہ بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ بنگلور کے سرزمین پر ایک مایہ ناز عالم دین، بقیت السلف، عمدۃ الخلف، زبدۃ السادات، گل گلزار سیادت، شہزادہ بندہ نواز، حضرت علامہ الحاج شاہ صوفی باصفا، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت سید قمر اللہ شاہ صاحب قادری رضوی نوری علیہ الرحمت والرضوان آج ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار حضرت کی تمام طاعات، عبادات، خدمات، حسنات کو قبول فرمائے، بشری تقاضوں، شیطانی وسوسوں، نفسانی خواہشات سے جو کچھ بھی کوتاہیاں، غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں اپنے کرم سے اپنے حبیب کے تصدق و طفیل معاف فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، کروٹ کروٹ رحمت و انوار کا نزول فرمائے، اس کی بارشیں فرمائے، تا حد نظر ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، سوالات قبر کو ان کے آسان فرمائے، قبر کی پہلی منزل ان پر آسان فرمائے،
اور اپنے حبیب کی شفاعت عظمیٰ و کبریٰ سے انہیں بھی مشرف و مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو بھی اپنے حبیب کی شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ سے مشرف و مالا مال فرمائے۔ حضرت تقریباً 50 سال سے اس سرزمین پر دین و سنیت کی خدمت کرتے رہے، بے باک عالم دین تھے۔ ان کے چہرے سے جو ہے نورانیت ٹپکتی تھی، انہیں دیکھ کر ایک قلبی سکون محسوس ہوتا تھا، ایک ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمارا بڑا مشفق مہربان کرم فرما ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ ایک بچے کی طرح وہ پیار کرتے تھے، محبت دیتے تھے۔ میں جب بھی رامپور سے بنگلور آتا تو ان کی زیارت کے لیے ضرور جاتا تھا، میں ان سے ملاقات کیے بغیر میرا دل بے چین رہتا تھا۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خواجہ خواجگاں شہنشاہ دکن حضرت سیدنا خواجہ سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد میں سے تھے۔ دوسری بات، وہ سنی صحیح العقیدہ عالم باعمل تھے، جس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا عالم حق آگاہ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ سرکار نے فرمایا جو عالم حق سے مصافحہ کرے گا وہ مجھ سے ہی مصافحہ کرے گا۔ عالم حق جو ہے وہ نائب رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جانشین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اولاد رسول بھی تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان سے جب بھی میں ملاقات کرتا دل کو بہت سکون ملتا تھا۔ یہاں کے حالات پر اکثر میں حضرت سے تبادلہ خیال کیا کرتا تھا، اور حضرت بتاتے تھے کہ ان کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف لاتے تھے۔ وہ مسجد نال بندواڑی سٹی مارکیٹ کے پاس، اس میں ایک زمانے دراز امام رہے، وہاں خدمت انجام دیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میسر روڈ کی جو قبرستان کی جو مسجد ہے، مسجد رحیمیہ، اب رکھ لیا ہے نام انہوں نے، ورنہ تو اس کا نام پرانا کچھ اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس مسجد میں حضرت جمعے کے خطیب ایک زمانے سے رہے۔ اب حضرت دنیا سے تشریف لے گئے۔ میری ارباب اہل سنت و جماعت آل کرناٹکا بالخصوص بنگلور کے تمام علماء، مشائخ، سادات، عوام و خواص اہل سنت سے پرزور اپیل ہے میری کہ قبرستان کی مسجد میں حضرت کی جگہ کسی عالم حق آگاہ سنی صحیح العقیدہ ہی کو جمعے کی خطابت سونپی جائے، وہاں کی نماز کی ادائیگی کی ذمہ داری سونپی جائے۔ کیا آپ حضرات میری تائید کرتے ہیں اس بات سے؟ تو یہ آواز ذمہ داروں تک پہنچ جانا چاہیے کہ حضرت کی جانشینی پر کسی عالم حق آگاہ سنی صحیح العقیدہ ہی کا انتخاب وہاں کے لیے کیا جائے، بغیر کسی اختلاف کے، انتشار کے۔ جس کا جو جائز حق ہے اسے وہ حق دے دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب آتی ہے اجل یعنی وقت مقررہ جب آ جائے گا تو نہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر ہوگی اور نہ ایک لمحے کی جلدی ہوگی، اپنے وقت مقررہ پر ہی وہ آئے گی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جب کسی بندے کا
معاملہ دنیا سے مکمل ہونے والا ہوتا ہے، دنیا سے رخصتی اس کی قریب آتی ہے، تو 40 دن پہلے، اس کے انتقال سے 40 دن پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی گود میں سدرۃ المنتہا جو درخت ہے، اس کا ایک پتا جو اس کے نام کا لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر، وہ پتا عزرائیل علیہ السلام کی گود میں آ کے گر جاتا ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر اس ڈیوٹی پر مأمور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وقت موعود پر، طے شدہ وقت پر جو اس کی رخصتی کا ہے، اگر نیکوکار ہے تو نیکی کے فرشتے، اور اگر بدکار ہے تو بدی کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، عذاب کے فرشتے ان کو اس تک بھیجا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ جماعت آتی ہے، اگر نیکوکار ہے تو رحمت و انوار الہی کو لیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اور مرنے والے کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے، سرور حاصل ہوتا ہے، چین، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے انہیں دیکھ کر کے، اگر یہ صاحب ایمان ہے تو۔ اور اگر یہ صاحب ایمان نہیں ہے تو عذاب کے فرشتے جس کیفیت میں آتے ہیں انہیں دیکھ کر کے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، یہ تڑپنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ پیر اسے ساتھ نہیں دیتے، جسے کہتے ہیں نزا کا عالم۔ فرمایا گیا ہے، حضرت عزرائیل سے پوچھا کہ اے عزرائیل یہ بتاؤ کہ تم نیکوں کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نیک لوگوں کے اور مطیع و فرمانبردار بندوں کی روح جو ہے ایسے نکال لیتا ہوں جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لینا۔ کچھ اثر پڑتا ہے آٹے پر بال کو کھینچنے سے؟ کہتے ہیں گندے ہوئے آٹے میں سے بال کا کھینچ لینا، ایسے نیک لوگوں کی روح کو میں نکال لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اور جو لوگ نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، ان کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو وہاں عرض کرتے ہیں وہاں سختی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال بتا دوں، کیکر کا درخت تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے، شاید نہیں جانتے ہوں، بہت سے حضرات جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ کیکر زیادہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ حضرات کو میں بتا دوں وہ درخت جس کے کانٹے ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر اس کی ٹہنی پر کم سے کم 100 کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ کیکر کا درخت اسے کہتے ہیں جو کانٹوں بھرا درخت ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی ریشمین رومال، ریشمی کپڑا بکھیر کر اس کے اوپر اڑا دیا جائے، اور اڑانے کے بعد اب اس کپڑے کو کھینچا جائے، تو جس طرح سے وہ کپڑا تار تار ہو کر کے کھنچ جاتا ہے، ایسے ہی گناہگار کے جسم سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے پیروں کی طرف سے کھینچنا شروع کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگنے کی سکت نہ رکھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر سب سے آخر میں جو ہے اس کی آنکھوں سے نکالی جاتی ہے تاکہ وہ یہ بے بسی کا عالم اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت جب وہ آنکھوں تک کھینچ کے لاتے ہیں روح کو، تو حضرت عزرائیل تشریف لاتے ہیں، پھر وہ کھینچ کر کے زنبیل میں لے کر کے عالم بالا کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں، عالم ارواح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے فرمایا گیا ایمان جو لانا ہے وہ بالغیب ہے، بغیر دیکھے خدا کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ اور وقت آخر انتقال کے وقت جب اس کی روح نکل رہی ہو، اس وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر
عالم آخرت کے سفر کو دیکھ کر کے اس وقت ڈر کر کے یہ ایمان لائے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. سمجھ میں آنی بات؟ یہ بے ایمانوں کے لیے. لیکن مومن ہے، گناہگار ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کے تصدق و طفیل وقت آخر بھی اس کی توبہ کے لیے گنجائش باقی رکھی. کم سے کم سبحان اللہ تو میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سنیوں کا مجمع ہے جہاں اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو وہاں خوشیوں کا اظہار کیجئے، جہاں اس کا غضب آئے تو وہاں کم سے کم رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل و صورت بنا لیجئے. تو اس کا دل پر آپ کے اثر پڑے گا، قلب پر آپ کے اثر پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مجھے کہنے کی حاجت نہ ہو، میرا مزاج نہیں کہو، لیکن اگر کہو گے سبحان اللہ پڑھو گے تو 10 نیکیاں تمہارے نامے اعمال میں ویسے ہی مل جائیں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ذہن کو حاضر رکھیں. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں اپنے موضوع سے نہ ہٹوں، لیکن اگر بیچ میں کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، انسان تو ہوں، بشر تو ہوں، غلطی تو مجھ سے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی. کیوں ہے نہیں بات؟ تو آپ لوگوں سے اس لیے پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ متوجہ رہیں، تو آپ مجھے بتا دیں تو میں اگلی گاڑی لے کے نکل جاؤں آگے. سمجھ میں آ رہی؟ تو بات کہاں تھی جو چل رہی تھی؟ جی ہاں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آنکھ سے روح، آنکھ تک روح کا لے آنا اور پھر اسے نکال دینا. تو جب آنکھ تک آ جاتی تو حضرت جبرائیل وہاں سے حضرت اسرائیل وہاں سے لیتے ہیں، زنبیل میں لیتے ہیں، پھر اسے عالم ارواح کی طرف منتقل کر دیتے. یہ اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کو ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اسے سنبھال کر کے رکھو. فرماتے ہیں نمبر 1، فرض کا وقت آ جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا. فرض کا وقت آ جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا. فرماتے ہیں لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو ان کی شادی میں، ان کے نکاح میں دیر نہ کرنا. فرماتے ہیں تیسرا، اگر میت ہو جائے گھر میں تو اس کی تجہیز و تکفین میں دیر نہ کرنا. سمجھنا کیوں؟ کیونکہ فرمایا، آقا فرماتے ہیں یا تو وہ مستراح ہوگا یا مستری ہوگا، یعنی یا تو وہ لوگوں سے نجات پانے والا ہوگا یا لوگ اس سے نجات پانے والے ہوں گے. اتنا نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، ہمیشہ ہر لمحہ ذکر اللہ میں مشغول و مصروف رہتا تھا. زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا تھا. اس کا رونگٹا یاد الہی سے غافل نہیں رہتا تھا. کسی بزرگ کو پوچھا، دیکھا کہ وہ ستو بجائے اس کی روٹی بنا کے کھانے کے، چبانے کے، وہ پانی میں گھولا اور گھول کے پی جاتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا، حضور آپ ستو کی روٹی بنا کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ یہ پانی میں گھول کر ہی کیوں پیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرماتے ہیں سنو، جب تک میں ایک لقمہ چباتا ہوں تو اس ایک لقمے کے چبانے کے وقت میں 70 مرتبہ اپنے رب کا ذکر کر لیتا ہوں. لہذا میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنے اس وقت کو ضائع جانے دوں. قوت لا یموت تو چاہیے ہی، زندگی کو گزارنے کے لیے اتنا رزق حلال چاہیے کہ جس سے جسم میں طاقت رہے، سانس آتی جاتی رہے اور یاد الہی میں ذہن خلفشار کا شکار نہ ہو. اس لیے میں ستو گھول کے اسے سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پی لیتا ہوں تاکہ میرا وہ وقت بچ جائے اور میں یاد الہی میں مصروف و مشغول رہوں. تو یہ چیز یاد الہی
سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ بندہ یا تو وہ لوگوں سے نجات پانے والا ہوگا تو وہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوا بعد انتقال، تو رحمت کے فرشتوں نے اسے آ کے گھیر لیا، تو لہذا وہ رحمت الہی کا مستحق ہے، اسے جلد سے جلد رحمت الہی کے حوالے کر دو۔ تم اپنے پاس رکھے ہوئے اسے دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، لہذا جلدی اللہ کی رحمت کے حوالے کر دو۔ دوسرا شخص وہ کہ لوگ اس سے راحت پا گئے، اپنے زمانے کا ظالم و جابر حکمران تھا، ظلم و ستم کی انتہا کرتا تھا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں کا مال کھا جایا کرتا تھا، ان پر زیادتیاں کرتا تھا، غنڈہ گردی کرتا تھا، بالفاظ دیگر بدمعاشی کرتا تھا، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں تھی، اگر سچی بات بھی اگر اس کے سامنے کہی جاتی تو بجائے اسے قبول سماعت کے اس پر ظلم و زیادتی اور تشدد کرتا تھا۔ تو ایسا ظالم و جابر یہ عذاب الہی کا مستحق ہے، لہذا اس کے مرنے کے بعد اپنے گھر میں عذاب کو نہ رکھو، اسے عذاب الہی کے حوالے کر دو، جلد سے جلد اسے عذاب کے حوالے کر دو۔ تو یہ سرکار نے حضرت علی سے فرمایا 3 چیزوں پر عمل کر لو، فرض کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو، لڑکا لڑکی جوان ہو جائے تو تاخیر نہ کرو، انشاءاللہ اس پر میں کسی اور وقت خاص جو غیر شرعی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، جو برادری واد برادریوں کی جو غیر شرعی رسمیں آ چکی ہیں، اس پر کسی وقت تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اس کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ میت ہو جائے تو اس کے دفن میں دیر نہ کرو۔ ایک موقع پر سرکار جلوہ بار ہیں، صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، بیٹھے ہوئے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم بتاؤ کہ تم اپنے کو موت سے کتنا قریب جانتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پڑھا کرو ورنہ بخیل کہلاؤ گے۔ جب آقا کا ذکر آئے تو درود پڑھو۔ سرکار فرماتے ہیں بخیل وہ نہیں ہے جو مال میں بخل کرے، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ سمجھا؟ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم بتاؤ کہ تم موت کو اپنے سے کتنا قریب جانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو ظہر کی نماز کی امید نہیں رکھتا۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر تم بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نماز ظہر ادا کرتا ہوں تو عصر کی امید نہیں رکھتا۔ عثمان ذی النورین سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں عصر پڑھتا ہوں مغرب کی امید نہیں رکھتا۔ مولا کائنات سے پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ اے علی تم بتاؤ؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو عشاء کی نماز کی میں امید نہیں رکھتا کہ میں نماز عشاء بھی پڑھ سکوں گا۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں سنو، ارے ہے تم میں کوئی جو محمد رسول اللہ سے یہ پوچھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ وہ موت کو اپنے سے کتنا قریب جانتے پہچانتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی کسی کی ہمت ہوگی جو آقا سے یہ سوال کر سکے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں سنو، میں نماز میں داہنا سلام پھیرتا ہوں تو بائیں سلام کی امید نہیں رکھتا۔ یہ بھائی دروازہ کھول دو، کوئی ہے کیا؟ یہ بے ثباتی دنیا، یہ بے ثباتی دنیا کا نقشہ کیسے کھینچا ہے ہمارے آقا نے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو چیز ہے دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں جو بوگے
کل قیامت میں وہ پاؤ گے۔ اب جب دنیا سے آدمی رخصت ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایمان کی حالت میں جائے یا بے ایمانی کی حالت میں جائے، اپنے اپنے اعمال کے تحت دنیا سے رخصت تو ہونا ہے سب کو۔ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ آج دنیا والے، میں اپنی بات آخری کر رہا ہوں، غور سے توجہ سے سماعت کریں، جتنے امتحانات ہو رہے ہیں دنیا میں، کسی بھی محکمے کا امتحان ہو، کیا وہ سوالات کو ظاہر کرتے ہیں؟ پیپر لیک ہوتا ہے، اگر پیپر لیک ہو جائے تو وہ ایگزام ہی رد ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات میں یہ ایک پیپر ایسا ہے جو پہلے سے لیک ہو چکا، یہ ایک پیپر یعنی سوالات قبر، یہ ایک ایسا پیپر ہے جو ایگزام سے پہلے لیک ہو گیا۔ اب اس کی تیاری کہاں ہے یہ بتاؤ ذرا؟ جو پیپر لیک نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے راتوں دن محنت کر رہے ہیں، اور جو پیپر لیک ہو چکا، اور یہ دنیا کے پیپروں میں نجات کا تو کوئی دار و مدار ہے ہی نہیں۔ دنیا کا نفع تمہیں ضرور حاصل ہو جائے گا، تھوڑا بہت جو بھی تمہیں مل جائے، لیکن آخرت کا نفع سب سے بڑا نفع ہے۔ تو یہ وہ پیپر ہے، یہ وہ امتحان ہے جو پہلے سے لیک ہو چکا۔ اب اس کی تیاری کہاں ہے؟ اچھا، سوالات بھی ظاہر ہیں اور اس کے جوابات بھی ظاہر ہیں، پھر اس کے باوجود یہ تیاری نہیں ہوتی۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کون؟ اور یہ دونوں سوال کے جواب دینے پر بھی نجات کا دار و مدار نہیں ہے۔ سمجھ میں آنی بات؟ اگر یہ سوچیں گے 33% ہم لے آئیں گے تو پاس تو ہو ہی جائیں گے، لیکن یہاں 33% کا سوال نہیں ہے۔ یہاں مین جیسے ایگزام میں دیتے نا کہ کوشچن نمبر 4 جو ہے کمپلسری ہے، لازمی ہے، اس کا جواب دینا ہی ہے، ایسے ہی اس کا جو کوشچن نمبر 3 ہے، تیسرا سوال ہے، اس کا جواب تو لازماً دینا ہی ہے، اسی پر دار و مدار ہے ساری نجات۔ وہ کیا سوال ہے؟ فرمایا گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے قبر میں، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ تو کیا کہتا تھا اس ذات گرامی کے بارے میں۔ یہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اب کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں، وہاں کیا کہتا تھا دنیا میں؟ تو اپنے جیسا بشر، اپنا بڑا بھائی، رسول اللہ کے لیے مر کر مٹی میں مل جانا، یہ عقیدہ تھا تیرا؟ ارے رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، یہ عقیدہ تھا تیرا؟ اپنا بڑا بھائی کہتا تھا، محلے کا سرپنچ سمجھتا تھا، یہ کہتا تھا کہ محمد آئے تھے دنیا میں، ان کو پیغام پہنچانا تھا، وہ پیغام پہنچا دیا، وہ مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتا تھا تو؟ یا یہ کہتا تھا کہ یہ میرے آقا ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، داتا ہے، میرے شافع و مشفع ہے، میرے جز و کل کے مالک و مختار ہے، یہ کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا تو دنیا میں؟ اب جو کہتا تھا وہی جواب وہاں قبر میں ہو۔ اگر اپنا آقا و ماوا و ملجا کہتا تھا، دروازہ بند کر دیجیے، کہتا تھا تو جو ہے اس کی نجات، اور اگر اپنے بڑے بھائی جیسا کہتا تھا، مر کر مٹی میں مل گیا کہتا تھا، تو عذاب۔ یہی سوال ہے، اس کی تیاری کر لو، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، 3 سوالات ہیں، تینوں میں سے سب سے آخری سوال سب سے اہم ہے، تو اس کی تیاری کر لو۔ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے سچی عظمت و محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تم لاکھ سجدے کر لو، کوئی دنیا میں کلمہ پڑھ کر، مسلمان ہو کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، صدقات و خیرات و حسنات کر کے، ایک نہیں 10 حج کر کے، ایک نہیں 10 غریب بچیوں کی شادیاں کر کے،
یہ سوچے کہ میں بخشا جاؤں گا، میری بخشش و مغفرت ہو جائے گی، بغیر عظمت رسول کے، بغیر محبت رسول کے، بغیر اطاعت رسول کے، یہ سب کا سب اٹھا کے منہ پر مار دیا جائے گا، منہ پہ لپیٹ کے مار دیا جائے گا، اور پھر ایسے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نہ اس کی کوئی نماز کام دے گی، نہ اس کا کوئی روزہ کام دے گا، نہ اس کا کوئی صدقہ کام دے گا، نہ اس کا کوئی حج وہاں کام دے گا، نہ اس کی کوئی قربانی وہاں کام دے گی، کوئی چیز کام نہیں دے گی۔ کام دے گی تو صرف اور صرف محبت رسول اور عظمت رسول۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر صفیں درست کر لیں۔